अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। मौला कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब बाबे इल्म व हिकमत हज़रत मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि यौम विलादत 13 रजब शरीफ के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों ने मुख्तलिफ़ मुकामात पे छोटी बड़ी मजालस का अहतमाम किया। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बाबत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं और अली एक नूर वाहिद से हैं। मैं और अली फरमाया, मैं और अली एक शजर वाहिद से हैं। ये भी इरशाद फरमाया कि ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे, मगर ये कि फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की विलादत बासादत अल्लाह के पाक घर खाना काबा में हुई। आप मौलूद काबा हैं। आपने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतला दी गई कि इस तरह बच्चे की पैदाइश हुई है मगर वो आंखें नहीं खोलता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए। आपने हज़रत अली को अपने दस्ते मुबारक पे उठाया तो हज़रत अली ने आंखें खोल दी। एक ज़माना गुज़र गया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा, यानी ये बलूगत के दिनों की बात है, पूछा है अली, आपने विलादत के बाद 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की ख्वाहिश थी कि दुनिया में आकर मेरी पहली नज़र पड़े तो रुख़ मुस्तफ़ा पर पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाया, इसी तरह हज़रत मौला मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम को इमाम औलिया का शर्फ बख्शा। कोई वली नहीं हुआ, ना होगा, ना हो सकता है, ना हुआ है, माजी भी, हाल भी और दुनिया के लिहाज से मुस्तकबिल भी, क़यामत तक कोई वली नहीं बन सकता जब तक मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के रूहानी फैज़ व बरक़ात से मुशर्रफ न हो। काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर मज़हरी में हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में और ताजदार दारुल ihसान हज़रत शेख अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने मकालात में ये तहरीर फरमाया, और भी मुहद्दिसीन के मुक़र्रिबीन के इरशादात इसी ज़िमन में मौजूद हैं। फरमाया, पिछली उम्मतों में भी कोई वली ऐसा न था कि जिसको वलायत हज़रत अली से ना मिले हो। यानी गुज़री उम्मतों के वली भी आप ही की वलायत के फैज़ व बरक़ात से वली कहलाए, वली बने। बर ये एक रूहानियत है, इसको अक़ल के ज़रिए ना समझा जा सकता है, न इसको परखा जा सकता है। फरमाया,
انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، اپنا بھائی قرار دیا۔ اور پھر ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی تجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے ایک ایسی منفرد شان عطا کی ہے جو کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی، اور وہ یہ کہ تجھے سسر دیا تو وہ رسول کائنات دیا۔ آپ کا سسر امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے گھر میں، آپ کے نکاح میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صالحہ عابدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، جنتی خواتین کی سردار، وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور تیسری سعادت یہ کہ اللہ نے آپ کو حسنین کریمین مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام جیسے بیٹوں سے نوازا۔ یہ عطا، یہ عنایت اس کائنات عالم میں کسی اور کے پاس یقیناً نہیں ہے۔ آپ علم کا سمندر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا علم ہے، اور مولا علی کے علم سے فرمایا میرا علم ہے۔ اور حضرت ابن عباس سید المفسرین کہلاتے ہیں، سید المفسرین، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے سردار مانے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ اگر میں بسم اللہ کی بے کے نقطے کی تفسیر لکھوں تو کتابیں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ چاہیے، صرف ایک بے کے نقطے کی شرح۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن، سارے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ شریف، سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ شریف، اور بسم اللہ کا نچوڑ بے میں، بے کا نچوڑ بے کے نقطے میں۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں، انا نقطۃ۔ جب جنگ صفین میں خارجی اپنے سروں پر قرآن اٹھا کر آئے تو فرمایا انا ناطق القرآن، اس قرآن کا ناطق تو میں ہوں۔ جس ناطق کے، اس ناطق کے مقام و مرتبے کی پھر ایک تفسیر آپ کے لخت جگر مولا حسین علیہ السلام نے کربلا کے تپتے ریگزاروں پر لکھی، جب آپ نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت سنائی۔ فرمایا قرآن کا ناطق قرآن تو میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات عشاء کی نماز کے بعد ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں آپ کو بے کے نقطے کی شرح نہ بتاؤں؟ تو ہم نے عرض کی ضرور فرمائیے۔ آپ نے بیان کرنا شروع کی، ساری رات گزر گئی لیکن شرح مکمل نہ ہوئی، یہاں تک کہ سیدی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے فجر کی اذان کہنا شروع کر دی۔ آپ کے جملہ علوم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عطا کردہ تھے۔ فقر حیدری جو پوری دنیا میں مشہور ہے، جس کی بابت علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں دو ہی تو باتیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک اسوہ شبیری۔ وہ اسوہ شبیری کیا ہے؟ وہ اسوہ حسنہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کی مکمل، کامل اور اکمل عملی تفسیر، عملی نمونہ، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے اسوہ حیدری۔ اور اسوہ حیدری
یعنی فقر حیدری دراصل فقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کامل اتباع ہے، جس کی بابت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فقیری میرا فخر ہے اور فقیری مجھ میں سے ہے۔ کیا کمال ہے، کائنات عالم نے ایسا عجیب نظارہ کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ امیر المومنین نے اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے سارا دن ایک یہودی کے باغ میں گوڈی کی، نلائی کی، اور شام کو جو اجرت ملی اس سائل کو دے دی جس نے آ کے دروازے پر دستک دی تھی، اور خود روزے سے تھے اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ ان گنت سلام عقیدت، ان گنت سلام محبت مولا کریم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت پر۔ کیا خوب کہا ہے، کسی کا یہ بھی تاریخ ہے، حمد اور نعت کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کی مدحت لکھی گئی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ آپ سرکار کے حوالے سے آج کی مجلس میں